وہ تجھ پہ بڑائی تجھ پر فضیلت لے جائے گا. جب میں آدم کا عیسیٰ کسی کو تیرے اوپر جانے نہیں دیا تو کسی ملا کو تیرا فضیلت والا کیسے بناؤں گا, تجھ پر فضیلت والا کیسے بناؤں گا. اس لیے مصطفیٰ تیرا دنیا میں کوئی استاد نہیں ہوگا, اب تو پڑھتا جائے گا, تیرا خدا تجھے پڑھا تیرا خدا تجھے پڑھا دے گا, تیرا رب تجھے پڑھائے گا. اور دلیل بھی دے رہا, الرحمن علم القرآن, رحمان نے اپنے بندوں کو قرآن سکھایا. ابے حولے کس کے بارے میں بول رہا, ذرا سوچ کے بول. یہ تیرے امی کے ابا نہیں ہوتے جو بولنے کے واسطے, یہ تیرے ابا کے بھائی نہیں ہوتے, تیرے تایا چچا پھپھا نہیں ہے, انہوں ان پڑھ ہے, انہوں امی ہے, انہوں پڑھنا لکھا. یہ حولے تو سمجھا کہاں آمینہ کے لال کی شان کو. میرا حبیب وہ ہے, حضور مسلسل روزے رہتے, مسلسل روزے پہ روزہ, روزے پہ روزہ, روزے پہ روزہ, روزے پہ روزہ. ایک صحابی دیکھے, انہوں بھی حضور کے جیسے ہی روزے رکھنا شروع کر دیا. جیسے ہی روزے رکھے کچھ دن میں سے بالکل نہیں, کمزور ہو گئے. رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے, بولے صحابی کیا کر رہے ہو؟ بولے یا رسول اللہ آپ کی طرح روزے رکھ رہا ہوں. وہ بولے صحابی کیا تم اپنے آپ کو میری طرح سمجھتے ہو یا مجھے اپنی طرح سمجھتے ہو؟ صحابی سنو, ایسا نہ کرو, کیونکہ میں اگر روزے رکھتا ہوں تو میں وہ ہوں, میرا رب مجھے کھلاتا ہے, میں وہ ہوں, میرا رب مجھے پلاتا ہے. صحابی میرا معاملہ کچھ اور ہے, تمہارا معاملہ کچھ اور ہے. تم ہر وہ کام مت کرو جو میں کرتا ہوں, وہ کرو جو میں کرنے کا حکم دیتا ہوں. میرے پیارے بھائیوں, ہم حضور کو سمجھے گی کی طرف جاہل سمجھ رہے, حضور امی ہے, امی ہے, امی. ابے امی کا مطلب کیا ہے؟ ایسی ذات جس کو کسی نے نہیں پڑھایا. دنیا میں کوئی ان کا استاد نہیں ہے, مگر پھر امی کا مطلب یہ ہے ایسی ذات جس کو اس کے رب نے پڑھایا. جس کو دنیا میں کسی نے نہیں پڑھایا تو پھر کس نے پڑھایا؟ رب نے پڑھایا. ارے اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں کہہ رہا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, ہم نے آپ کو کتاب کا علم سکھانے والا, جب خود پڑھے ہوئے نہیں ہے تو سکھائیں گے کیسے؟ والحکمہ, اور حکمت بتانے والا بنا کر پیدا کیا. اور دنیا کہہ رہی ہے دیوانے عجیب و غریب قوم ہے, نعوذ باللہ, اتنے بےہودے باتیں کرا, اتنے بےہودے باتیں کرا. میں کو تو ایسا محسوس ہوا اس کو 3-4-5 کروڑ روپے دے کے یہ بولنے لگا ہے پٹھے کو, پیسے ملتا کہ یہ شرارت والی ضلالت والی گفتگو کرو, یہودی نصارہ کی, حضور کی بے ادبی کرو. حضور کی یہودیوں کے ایجنٹ ہے. جہاں پر بم و میزائل ڈال کے مسلمان کو ختم نہیں کیا جا سکتا, وہاں اس طریقے کی باتیں کر کے مسلمان کے ایمان کو مردہ کر دیا جاتا. میرے پیارے بھائیوں, اللہ کا واسطہ دین کو سمجھو. دین سمجھنے کی بات ہے, دین جو ہے ہلڑ بازی کی بات ہے. اب دیکھو میں آپ کو اور ایک مسئلہ سمجھاتا ہوں. یہ بازو والے جیتے ہیں نہیں لگا, شیخ الاسلام, شیخ التفسیر, حضرت جی, مفتی صاحب, مولانا صاحب. میں پوچھا رہے دیوانے, یہ مولانا صاحب جو تو بول رہا, مفتی صاحب بول رہا, کیا پڑھے ہیں؟ زائلوجی پڑھے؟ نہیں. بایولوجی پڑھے؟ نہیں. سوشل پڑھے؟ نہیں. فزکس, کیمسٹری, سائنس؟ نہیں. کیا پڑھے؟ قرآن پڑھے, قرآن کی تفاسیر پڑھے, احادیث پڑھے, فقہ پڑھے, منطق پڑھے, فلسفہ پڑھے, عربی ادب پڑھے, تاریخ اسلام پڑھے, اس لیے ان کو مفتی صاحب بولا جا رہا ہے. ویری گڈ, اتنا سو پڑھے. میں پوچھا قرآن کی تفاسیر پڑھے, احادیث پڑھے, فقہ پڑھے, منطق پڑھے, فلسفہ پڑھے, عربی ادب پڑھے, سب پڑھے. اب ذرا یہ بتا,
اگر حدیث نہیں پڑھے تو کوئی مولانا بن سکتا؟ بولیے نا، بولو بھائی، بن سکتا؟ نہیں پڑھتا۔ ایک بچہ بولا میں 10th پاس ہوں مگر میں میتھس پڑھائی چھ نہیں۔ آپ بولیں کہ بغیر میتھس پڑھے کہ تو 10th کیسے پڑھ سکتا؟ دیوانہ ہو گیا گا، چتوڑ گڑھ کا نام بدنام کرنا نہیں۔ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ آئی ایم ڈاکٹر مگر میں فزکس نہیں جانتا۔ فزکس نہیں جانتا تو ہولے تو ڈاکٹر بنا کیسا؟ بات سمجھ رہے ہیں جی؟ تو اب کوئی آدمی حدیث پڑھے بغیر ڈاکٹر بن ہی نہیں سکتا۔ ڈاکٹر بننے کے لیے حدیث پڑھے بغیر کوئی مولانا بن نہیں سکتا، مفتی نہیں بن سکتا۔ اب مفتی اور مولانا بننے کے لیے حدیث کا پڑھنا ضروری۔ تو اب دنیا میں یہ بازو والوں کے پاس یہ خود بے وقوف تاریخ مسعود چچورا پورے عورتوں کی بددعا لے رہا، سب کو سکھا رہا، دو شادیاں کرو، تین شادیاں کرو، بول رہا ابے حولے مسلمان اتنے کمزور ہے، مہینے کو 15,000 20,000 25,000 50,000 70,000 کے ہے، ایک ہی بیگم مشکل سے سنبھل رہی تو 3 کرو ورنہ کہاں سے پورے پاپڑا میرے تو مہینے کو 25,000 نہیں آ رہے، اس میں ایک بیوی 2 بچے بڑی مشکل سے پڑھ رہے ہیں۔ مسلمان اپنے بچوں کو بڑے انٹرنیشنل اسکولز میں ایڈمیشن نہیں کروا سک رہے، مسلمان اپنے ماں باپ کو لے جا کے بڑے دواخانوں میں علاج نہیں کرا سک رہے، کیونکہ مسلمانوں کی آمدنی بالکل محدود کمزور ہے۔ اب اس کو بولا بیٹھ کے چچورے بنے کے بعد 3 کرنا، میں 3 کرا، تو کرا بولے تو تیرے کو یہودیوں کا آرا حرام کا تو اس لیے کرا۔ یہاں پورے حلال کا کمانے والے، روزانہ محنت مزدوری کرنے والے، یہاں پہ جو ہے ماں باپ کا خیال، بیوی کا خیال، بچوں کا خیال، بھائیوں کا، بہنوں کی نکاح کا انتظام، بھائیوں کی نوکریوں کا انتظام، بچوں کی پڑھائی کا انتظام، بوڑھے ماں باپ کے علاج کا انتظام، پورے کام کرنا ہے۔ چپ کے تو بھی نوجوانوں کو چڑھا کے چھوڑ دے رہا، تاریخ مسعود بولا ان کے اپنا پٹھا جا کے کر بھی لے رہا لوگ امت۔ اس کے بعد جو بھیریا پڑھ رہے ہیں تب سمجھ میں آیا انہیں بہت خطرناک ہے، خالی پیلی کے سکھا کے چھوڑ دیا میں نے کو۔ تو اب سمجھو یہ بے وقوف اپنے آپ کو مفتی بنا رہے، تو مفتی بنا ایسا، تو تفاسیر پڑھا، احادیث پڑھا، فقہ پڑھا، منطق پڑھا، تب جا کے مفتی بنا۔ پوری دنیا ہے علم سے ایک سوال ہے، کیا کوئی حدیث پڑھے بغیر عالم ہو سکتا؟ ذرا زور سے نہیں۔ وہ چبوترے والے بھائی ذرا تم بھی بولو یار، آج ایک دن بول لو یار، اور وہ گٹکا تھوک کے بولو۔ کوئی حدیث پڑھے بغیر عالم ہو سکتا؟ مفتی علامہ ہو سکتا؟ ارے ذرا سوچو، حدیث پڑھے بغیر نہ ہندوستان، نہ پاکستان، نہ بنگلہ دیش، نہ امریکہ، نہ سعودیہ، نہ دبئی، نہ قطر، پوری کائنات میں کوئی آدمی حدیث پڑھے بغیر عالم نہیں ہو سکتا۔ تو ظالم ذرا سوچ، حدیث کہتے کس کو ہے؟ جو میرے نبی نے کہہ دیا وہ حدیث ہے، جو میرے نبی نے کر دیا وہ حدیث ہے، اور جو میرے نبی نے صحابی کو کرتا ہوا دیکھا اور خاموشی اختیار کی، سکوت مصطفیٰ کی وجہ سے عمل صحابی حدیث۔ کیا بات ہے؟ یہ 3 ہے حدیث، نبی کا فرمانا، نبی کا کرنا، نبی کا قول، نبی کا فعل، اور نبی کا سکوت۔ یہ 3 حدیث ہے، ان تینوں کو حدیث کہتے ہیں۔ تو اب ذرا سوچو، جو میرے نبی کا کہنا پڑھ لے، جو میرے نبی کا کرنا پڑھ لے، وہ عالم اور مفتی ہو جائے، وہ علامہ بن جائے، وہ کرسیاں ڈال کے بیٹھ جائے، وہ جمعیت العلماء بنا دے۔ جمعیت العلماء بنا دے۔ ارے ظالمو، تم نے حدیث پڑھ کے خود کو عالم سمجھا، تو جس کا قول پڑھ کے تو عالم ہو جائے تو قول دینے والا ان پڑھ کیسے ہو سکتا ہے؟ افعال کا دینے والا ان پڑھ کیسے ہو سکتا ہے؟
دخل تو دو میرے بھائی، اتنی تو سمجھ اپنے اندر پیدا کرو. ظالموں، نبی کے قول کو پڑھ کے تو علامہ عالم مفتی بن رہا، اور پھر جس کا قول پڑھ رہا اس کو ان پڑھ بول رہا. اب آخر ڈیسیشن سن لو. ظالموں، اتنا سمجھانے کے بعد بھی اگر تمہیں سمجھ میں نہیں آتا تو پھر ایسے نبی کا کلمہ پڑھتے ہی کیوں ہو جو ان پڑھ ہے؟ کلمہ اس کا پڑھو جو عالم ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جا رہے بھائی، دوسرا ڈھونڈ لے. یہ جو ہے نا ہمیں نہ کلال وہ ہم کو دے دے.